کیپٹن کرنل شیر خان شہید 1 جنوری 1970 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی کے ایک گاؤں نواں کلی میں یوسفزئی پشتون خاندان میں پیدا ہوئے۔ 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال 1978 میں ہوا جب شیر خان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ ان کی پرورش پھوپھیوں اور چچیوں نے کی۔ ان کا خاندان مکمل طور پر مذہبی ہے، جس کی وجہ سے شیر خان مکمل طور پر اسلامی تعلیمات اور افکار پر عمل کرتے تھے۔ گورنمنٹ کالج صوابی سے اپنا انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایئر مین کے طور پر پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی اور اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد رسال پور کے بنیادی فلائنگ ونگ میں الیکٹریکل فٹر ایروناٹیکل کے طور پر تعینات ہوئے۔ اس دوران انہوں نے 2 بار پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی، جس میں دوسری دفعہ کامیابی حاصل کی، اور 1992 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شمولیت اختیار کی اور 1994 میں گریجویشن مکمل کی۔ ان کی پہلی تعیناتی 27ویں سندھ ریجمنٹ کے ساتھ اوکاڑا میں ہوئی۔ ان کے چہرے پہ ہمیشہ ایک فوجی کی مسکراہٹ سی تھی، جس کی وجہ سے شیرا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ کیپٹن شیر خان اپنے آفیسرز اور ساتھیوں کے درمیان بھی بہت مشہور تھے۔ جنوری 1998 میں انہوں نے خود کو لائن آف کنٹرول پر تعیناتی کے لیے پیش کیا، جہاں وہ 27ویں سندھ ریجمنٹ کی طرف سے نادرن لائن انفینٹری میں تعینات ہوئے۔ نادرن لائن انفینٹری کی 12ویں بٹالین میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن تعینات ہوئے اور پھر بھارت کے ساتھ تنازع کے دوران کارگل سیکٹر میں تعینات کیا گیا۔ کارگل کی جنگ شروع ہونے کے دوران 15 جون کو امریکی صدر بل کلنٹن کا وزیر اعظم نواز شریف کو فون آیا اور کہا کہ فوراً کارگل سے فوجیں واپس بلوا لو۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ 29 جون کو بھارتی فوج نے 2 اہم چوکیاں دوبارہ حاصل کر لیں۔ 2 جولائی کو بھارتی فوج نے کارگل پر 3 حملے کیے۔ 4 جولائی کو بھارتی فوج نے 11 گھنٹوں کی لڑائی کے بعد ٹائیگر ہلز کا علاقہ واپس لے لیا۔ 5 جولائی کو بھارت نے دارس کا علاقہ واپس لے لیا۔ 29 جون کو وزیر اعظم پاکستان نے کارگل سے فوجوں کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ پاک فوج نے 6 میں سے 4 جگہوں کو خالی کیا۔ جنگ بندی کے آرڈر کے باوجود ٹائیگر ہل کی کمانڈ کیپٹن شیر خان کر رہے تھے، جس کے پاس کل 30 جوان تھے، جنہوں نے ٹائیگر ہلز پر 5 پوسٹ بنائے تھے۔ بھارت نے ٹائیگر ہل کو واپس لینے کے لیے بریگیڈیئر MBS باجوہ کو ٹاسک دیا، جس نے ٹائیگر ہل پر 8 ناکام حملے کیے۔ باجوہ کے مطابق ان حملوں میں اس کے 60 جوان ہلاک ہوئے تھے۔ بریگیڈیئر باجوہ نے ٹائیگر ہل پر قبضہ کرنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھیں۔ آخری حملے کے طور پر بریگیڈیئر باجوہ نے 2 بریگیڈز کو بھیجا۔ اس حملے میں شیر خان زخمی ہوئے، لیکن بھارت کے بقول وہ پھر بھی لڑ رہے تھے اور آخر کار ٹائیگر ہل کی جنگ کے دوران 5 جولائی 1999 کو جام شہادت نوش کیا۔ اس حملے میں پاک فوج کے باقی 27 جوان بھی شہید ہوئے۔ بھارت نے پاکستان کے شہید جوانوں کو وہیں دفنا دیا، جبکہ بریگیڈیئر باجوہ نے کیپٹن شیر خان شہید کی باڈی کو ٹائیگر ہل سے نیچے اتارتے ہوئے دہلی بھیج دیا۔ باڈی کو دہلی بھیجتے ہوئے بریگیڈیئر باجوہ نے اپنے جنرل آفیسرز کو شیر خان کی شہید کی بہادری سے آگاہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے لکھا گیا خط ساتھ بھیجا، جس میں ان کی بہادری کے اعتراف کے ساتھ شیر خان کے لیے حکومت پاکستان سے اعلیٰ اعزاز کی فرمائش کی تھی۔ بھارت نے 16 جولائی کو پاکستانی پرچم لپیٹ کر کرنل شیر خان کی باڈی عزت کے ساتھ پاکستان کے حوالے کی۔ پاکستان نے شیر خان کی غیر معمولی بہادری اور قربانی کے لیے ان کو نشان حیدر سے نوازا۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنی غیر معمولی بہادری اور قربانی کے ذریعے پاکستان کی عسکری تاریخ میں اپنا نام لکھوایا۔ ان کے اعزاز میں مختلف یادگاریں تعمیر کی گئی۔ صوابی میں ان کے نام سے منسوب ایک اسکول اور علاقہ ہے۔ ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر سال یادگاری تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔